الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام من كان فينا باطلا مهجته ومبتلا على لقاء إلا نفسه فليرحل معنا صلوات محمد عزیزانی گرامی، یہ فرش ازا، یہ محرم، یہ سفر، یہ مجلسیں، ان کی عظمت بہت بلند ہے۔ شاید ہماری مادی نگاہیں ان حقیقتوں کو نہیں پہچان سکتی جو حقیقتیں ان ایام میں، ان مجلسوں میں، ان فرش ازا پر خدا کی طرف سے لطف ہے۔ توجہ کیجئے کہ آیت اللہ مرشی نجفی جو بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، خراج فقیر گزرے، جن کی زندگی بہت سختیوں کے ساتھ گزری، آیت اللہ مرشی نجفی وہ شخصیت ہے کہ ایک زمانہ تھا جب برٹش نے اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابیں جو اہل بیت کے حقوں سے لکھی، مولا علی کا لکھا ہوا قرآن، کہ چوتھے امام نے لکھا ہوا قرآن، چوتھے امام کی یا پانچویں امام کی، جن اماموں کی تحریر جو تھی وہ برٹش کے پاس جب پیسہ آیا تو برٹش گورنمنٹ نے شیعوں کے درمیان کی وہاں غربت تھی اور مشکلیں تھیں اور جنگیں تھیں، تو وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے خریدنا شروع کیا۔ اس زمانے میں آیت اللہ مرشی نجفی ایک شخص ہیں، اس شخص واحد ہیں، لیکن ان کا اقدام پوری برٹش گورنمنٹ کے مقابلے کا اکیلے تنہا کھڑے۔ انہوں نے برٹش ایک گورنمنٹ خرید رہی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی خرید رہی ہے، اس کے سامنے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ توجہ کیجیے کہ انہوں نے دن میں یہ روزہ رکھتے تھے، استجاری روزے جو ہوتے ہیں، دوسروں سے پیسہ لے کے دن میں روزہ رکھتے تھے، اور رات کو نمازیں پڑھتے تھے استجاری پیسہ لے کے، اور یہ پیسہ خود کے لیے استعمال نہیں کرتے، یہ پورا کا پورا پیسہ کس لیے استعمال کرتے تھے؟ برٹش گورنمنٹ کے مقابلے میں اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابوں کو خریدنے کے لیے، اور اکیلے تنہا انہوں نے اس زمانے میں ایران کی حکومت نہیں بنی، اکیلے تنہا انہوں نے دنیا میں ایک سب سے بڑی لائبریری اہل بیت کی تحریر کی ہوئی کتابوں کی خود جمع کی۔ خود جس زمانے میں زندہ تھے، ان کے والد، ان کے خود بیٹے بتا رہے تھے کہ جس محلے میں نجف میں رہتے تھے تو کبھی کبھی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایک طرف سے وہ اتنی مہنگی کتابیں خرید رہے ہیں، دوسری طرف سے خود کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جب خود کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو بتاتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں لے جاتے تھے، اور نجف میں لوگ جب پھل کھا کے پھینک دیتے تھے تو چھیلکوں کو جمع کر کے لا کے گھر پہ دھوتے تھے، رات کی تاریکی میں پتہ نہیں چلتا تھا کون، چھیلکوں کو لا کے گھر پہ دھوتے تھے اور وہ چھیلکوں کو کھا کے اپنا گزارا تھا۔ وہ آیت اللہ مرشی نجفی جس نے اتنا بڑا اقدام کیا
مرج تقلید تھے، لوگوں کے درمیان کتابیں لکھی اور انہوں نے خدمات کی۔ آیت اللہ مدشی نجفی جو تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو تم لا کے کہاں رکھنا، لائبریری میں نہیں، کہاں میرے جنازے کو لا کے فرش عزا پر رکھنا اور منبر کے نیچے رکھ کے ایک مجلس کرانا، امام حسین پر گریہ کرانا، شاید یہ وسیلہ بنے جس کی وجہ سے مجھے نجات۔ تو وہی چیز جو ہمیں بہت سادی سی لگتی ہے، جن کی الہی نگاہیں ہیں وہ دیکھ پاتی ہیں کہ ان میں عظمت کیا۔ توجہ کیجیے، ایک بار چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود تھے اور جابر بن عبداللہ انصاری مسجد میں آتے ہیں۔ امام جابر کو بلاتے ہیں، جابر میرے پاس، تو جاتے ہیں امام کے پاس، تو امام ان سے پوچھتے ہیں جابر تم مسجد میں آئے تو تم نے کیا کیا؟ جابر کہتے ہیں مولانا میں باہر سے آیا تھا، گرمی بہت تھی، جیسے میں مسجد میں داخل ہوا بہت گرمی کی وجہ سے مجھے پیاس تھی، تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں نے ایک گلاس پانی لیا اور جب پانی میں نے لیا تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی پیاس لگی اور میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، صرف میں نے یہ کہا۔ جابر کو امام سجاد کہتے ہیں جانتے ہو جابر جب تم نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تو آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوا مسجد نبوی میں کہ میرے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بس یہ ذکر وہ ذکر ہیں جو سبب ہیں فرشتوں کے نزول۔ ہم جہاں بیٹھے ہمیں نہیں پتا کتنے فرشتے بیٹھے ہوں، ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاؤں۔ علامہ طباطبائی روز عاشور ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے، ایک شاگرد ان کا ان کے پاس آیا، جب شاگرد ان کے پاس آیا رو رہے تھے، کہا علامہ بدر، کہا پھر کیا ہوا؟ توجہ کیجیے کہ علامہ نے ان کو کہا کہ روز عاشور تم نہیں جانتے، روز عاشور وہ دن ہے جو صرف ہم انسان نہیں ہوتے، کائنات کا ذرہ ذرہ حسین ابن علی پر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہیں دیکھ پاتے تو ہمیں وہ دنیا کی حقیقتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ بس عزیزان گرامی، یہ ذکر کو عادت اور روٹین سمجھ کے نہ ہو، یہ ذکر کی عظمت سمجھ کے نہ ہو۔ ذکر بہت عظیم اور جس کو جو کچھ ملا وہ صرف اہل بیت اس پر شہزا۔ توجہ کیجیے کہ امام خمینی میں ایران میں انقلاب 50 سے زیادہ دنیا کی مسلم کنٹریز ہیں، کہیں پہ بھی انقلاب آ سکتا ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں پر انقلاب نہیں ہے، آیا ایران میں۔ امام خمینی سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے پاس کون سا نمز ہے، کون سا ایسا پاس ورڈ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انقلاب ہے؟ امام خمینی نے کہا کہ وہاں ہر جداری میں سید الشہداء کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہداء کی برکت ہے۔ تو بس ایران کا انقلاب اور سید الشہداء کی عظمت یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں، ایک عطا کرنے والا ہے اور ایک عطا لینے والا ہے۔
حسین نے عطا کی، خمینی نے عطا قبول کی۔ اس توجہ کیجیے۔ بس اگر ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت امام خمینی کو انقلاب دے سکتی۔ آیت اللہ بہجت، توجہ کیجیے، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مستحب عمل ہیں، جتنے بھی مستحب ہیں، ان میں میرے نزدیک سب سے افضل عمل امام حسین علیہ السلام کا دیا یہ کون کہتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں شاید نماز شب سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ وہ شخص بول رہا ہے جس کی پوری زندگی نمازوں میں، جو نمازوں کی نماز ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کی وجہ سے، وہی ہم بھی فرش اعظم۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ اس فرش اعظم سے ان لوگوں نے امام خمینی بنا دیا، بہجت بنا دیا، طباطبائی بنا دیا، شہید محسن حجازی بنا دیا، شہید قاسم سلیمانی بنا دیا۔ اسی فرش اعظم پر ہم بھی ہیں، ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ یہی مصائب وہ بھی سنتے ہیں، یہ مصائب ہم بھی سنتے ہیں، یہی محبت ان کے دل میں، وہی محبت میرے، یہی عشق وہ بھی بڑھاتے ہیں، یہی عشق ہم بھی بڑھاتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ ان کمالات کی منزل تک پہنچ گئے؟ صلوات علی محمد تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ بنیادی سوال یہ، توجہ کیجیے، بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ لوگ اسی فرش اعزاز سے وہ کمالات حاصل کرتے ہیں اور ہم اسی فرش اعزاز سے ان کمالات تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ ہمیں ان فرش اعزاز کو، اس فرش اعزاز کو وسیلہ بنانا ہے وہی کمالات کو حاصل کرنے کی، تاکہ ہم بھی وہی راستے پہ چلیں جو راستے پہ وہ چلے تھے
اور اسی منزل تک پہنچے جس منزل تک وہ پہنچے یا مجھے پہنچانا چاہتے ہیں. یہ اصل بنیادی چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجیے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام نے حدیث میں فرماتے ہیں ان سرک ان یکون لک من ثواب مثل مال من استشهد مع الحسین فقل متى ما ذکرته یا لیتنی كنت معكم فافوز فوزا عظیما. یہ حدیث میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں اور جرأت کر رہا ہوں یہ مفاہیم بیان کرنے کے لیے کیونکہ قول امام ہے. امام کہتے ہیں کہ جب بھی تم میرے جد کا ذکر سنو، جب بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنو تو تم کیا کہو؟ یا لیتنا کنت معکم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. جب بھی میرا ذکر سنو تو اس چیز کو کہو. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہو کہ اے کاش میں بھی میدان کربلا میں ہوتا اور جس طریقے سے شہدائے کربلا نے اپنی جان دی تھی اور یہ فیض عظیم کو حاصل کیا تھا، خدایا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہی فیض کو حاصل کروں اور میں تیار ہوں اپنی جان کو خدا کی راہ میں، امام حسین کی راہ میں دینے کو تیار ہوں. یہ کہو ہر بار اگر کبھی نہیں آتی ہے اردو میں کیا خدایا میں بھی امام حسین کی راہ پر قربان ہونا چاہتا ہوں اور وہی فیض عظیم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. امام کہتے ہیں جب کوئی شخص یہ جملہ کہتا ہے خدا اس کے لیے وہ ثواب لکھتا ہے جو ثواب شہدائے کربلا کا ثواب. خدا کون سا ثواب لکھے گا؟ وہی جو شہدائے کربلا کو ادا کیا. مولانا ایک ایسے توجہ کیجیے. امام حسین کے لیے رسول نے کہا کہ امام حسین ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ. حسین ہدایت کے چراغ صرف روز عاشور تک ہیں یا تا قیامت تک؟ حسین اگر ہدایت کے چراغ تا قیامت تک ہیں تو اگر حسین اس زمانے میں ایک حر کی ہدایت کر کے اپنے خیمے میں داخل کر سکتے ہیں تو آج کے زمانے میں بھی لاکھوں حروں کو اپنے خیمے میں داخل کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے حر کو بلایا تھا، حر آ گئے، جڑ گئے، خیمے میں آ گئے، سپاہی بن گئے. امام حسین نے مجھے اور آپ کو بھی بلایا. امام حسین نہ زمان امام حسین کے لیے قید ہے نہ مکان قید ہے. توجہ کیجیے کہ جابر بن عبداللہ انصاری بزرگ صحابی ہیں. کئی اماموں کو جابر نے دیکھا. جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر بلا دیا جائے اور لوگ بھول جائے کہ امام حسین تھے، شہید ہوئے، کیونکہ منبر اس کے ہاتھ میں تھا. اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ منبر. پورا میڈیا اس کے ہاتھ میں تھا. اسے لگا تھا اپنے پاور تھا، گورنمنٹ تھی، ملٹری تھی، پولیس تھی، میڈیا تھا، سب اس کے ہاتھ میں تھا. اور یزید نے چاہا کہ امام حسین کے ذکر کو بلا دیا.
حتیٰ لوگوں کے لیے واضح نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، امام حسین شہید ہوئے قبر کہاں ہے، نشان کہاں ہے، سب مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ایسے زمانے میں جابر پہلے صحابی ہیں امام، جنہوں نے باب زیارت کو کھولا، پہلے زائر امام حسین علیہ السلام کی کون ہے؟ جابر۔ کس زمانے میں زیارت کی؟ اس زمانے میں نہیں جہاں پر آپ کو حلبی لوگ کہہ کے بدعوت دے رہے ہیں، آؤ میں کھانا دوں گا پانی دوں گا، نہیں، اس زمانے میں زیارت کر رہے ہیں جہاں ممکن ہے زیارت کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ توجہ کی جابر یہاں پر عطیہ کو کہتے ہیں، جو ان کے دوست اور صحابی بھی۔ عطیہ تم جانتے ہو کہ ہمیں روز قیامت وہی ثواب ملے گا جو شہدائے کربلا کو ثواب ملا ہے۔ عطیہ کہتے ہیں کیسے ممکن؟ نہ ہم نے تلواریں کھائیں، نہ ہم نے خون بہایا، ہمیں کیسے وہ ثواب مل سکتا ہے جو شہدائے کربلا کا ثواب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی جس کے اندر رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر دل سے ارادہ کرے کوئی عمل کو انجام دینے کا، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ عمل کو انجام نہ دے سکے، تو خدا اس کے لیے وہی ثواب لکھتا ہے جو عمل کرنے والے کا ثواب ہے۔ جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ہمیں وہی ثواب دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں وہی تمنا تھی خود کو حسین پر قربان کر دیں، لیکن پہنچ نہیں سکے۔ اگر میں جب زبان سے کہہ رہا ہوں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، تو میں زبان سے کہہ رہا ہوں یا واقعی میرا دل بھی تیار ہے کہ حسین آپ کے ساتھ ہوتا اور اپنی جان دے دیتا۔ اگر میرا دل اتنا تیار ہے کہ میرے دل میں بھی وہی تمنا ہے جو سعید و حبیب میں تھی، مسلم میں تھی۔ سعید میں، مسلم میں، حبیب میں جو تمنا تھی، زہیر میں جو تمنا تھی، جو ولایت ان کے دل میں تھی، جو قربان اور عیسائی کا جذبہ ان کے دل میں تھا، اگر میں کہوں یا لیتنی کنت معکم اور وہی جذبے کو میرے دل میں ایجاد کر لوں، تو حسین کہیں گے میرے چاہنے والے زمان اور مکان شرط نہیں ہے، تو وہیں پر رہ کے وہی جذبے کو ایجاد کر، میں تیرے لیے خیمے کے دروازے کو کھول دوں۔ تین سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی نفس کو اتنا تیار کیا ہے کہ میں حسین ابن علی کو کہہ سکوں یا لیتنی کنت معکم؟ کیا وہ زنجیریں جو زنجیروں نے لوگوں کو روک دیا تھا امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے، کیا وہ زنجیروں نے میرے پیروں میں بھی زنجیریں نہیں باندھی؟ کیا وہی محبتیں جو لوگوں کو حسین ابن علی تک نہیں پہنچنے دیتی تھی، کیا وہی محبتیں مجھے وقت کے امام تک پہنچنے سے نہیں روک رہی؟ بس عزیزان گرامی توجہ کیجیے کہ عطا میں کمی نہیں ہے، اور عطا میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے۔ کمی کہاں پر ہے؟ اس ظرف میں ہے جو عطا کو حاصل کرے۔ مثال میں آپ کے لیے واضح کروں، بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو آپ توجہ کیجیے کہ بارش کی بوندیں فراوان ہوتی ہیں، پورے منطقے میں، پورے علاقے میں بارش۔ یہ بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس میں ہر انسان اتنا پانی جمع کر سکتا ہے جتنا وہ ظرف لے جائے پانی جمع کرنے میں۔ کسی نے ایک گلاس لے گیا تو ایک گلاس پانی بھر لے گا، کسی نے ایک بالٹی لے گیا تو بالٹی بھر لے گا،
کسی نے دیگ لے گیا تو دیگ بھر لے گا، کوئی اتنا بڑا گڑھا کر لے کہ وہ ایک پونڈ کی طرح پانی جمع کرے. تو انسان کے اوپر ہے کہ انسان کتنا اپنے ظرف کو بلند کرے. نور حسین وہ عظیم نور ہے کہ جس میں کمی نہیں ہے. بس ہمیں اپنی نفسوں کو پوچھنا ہے کہ ہم کتنا اپنی نفسوں کو تیار کر سکتے ہیں نور حسین سے فائدہ لینے کی. اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، ہر ایک گھر کی رہنما کربلا کربلا، حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا، ہر ایک گھر کی رہنما کربلا کربلا، محمد وال محمد سلوات. گرامی توجہ کیجیے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ لوگ کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کرتے. میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسی کا تسلسل ہے کہ یہ ممکن ہے کہ میں اس زمانے میں رہتے ہوئے، زمانے غیبت میں رہتے ہوئے، کربلا سے اتنا دور ہونے کے باوجود بھی امام علیہ السلام کا سپاہی بن سکتا. ممکن اس امکان کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ مجھے وہ شرائط کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال کہ آگ میں جلانے کی قوت ہے نا؟ آگ میں جلانے کی قوت ہے. مثال کے طور پر یہ آگ عشق حسین ہے، اس میں بڑی قوت و قدرت ہے جلانے کی. لیکن اگر ایک لکڑی ہو جو بہت گیلی ہو، لکڑی بہت گیلی ہو اور وہ اسی آگ میں ڈال دی جائے تو آگ تو ہے جلانے کے لیے، لکڑی میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ جل جائے. ہمیں ان گناہوں کو جو ہمارے لیے اڑچن بن رہے ہیں، خود کو حسین پر قربان کرنے کے لیے پہلے اسے دور کرنا ہوگا، تب حسین ابن علی تک پہنچنا ہے. وہاں کمی نہیں، یہاں کمی. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی محبت کو اپنے دلوں میں ایجاد کریں. ہر ایک کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. مولانا بزرگی میرے دل میں زیادہ ہو. ایک انسان بیچارہ غریب ہے، بہت کم علم رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ممکن ہے مجھ سے بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کی محبت. ایک شخص سے بات ہے کہ ایک شخص تھا غریب، وہ چرواہا تھا. وہ جو چرواہا تھا، ایک عالم دین وہاں سے گزر رہے تھے. تو عالم دین کو ایک شخص نے دیکھا، سلام کیا، کہاں جا رہے؟ کہاں کربلا جا رہے؟ کہتے کربلا زیارت کے لیے جا رہے؟ ہاں. تو یہ چرواہا پوچھتا ہے، بتاؤ کیا آپ زیارت پڑھتے ہو؟ تو امام کو ہم لوگ جو سلام بھیجتے ہیں تو آپ کا جواب آتا ہے؟ سلام بھیجتے ہو تو جواب آتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کیوں؟ تو کہتا ہے میں تو زیارت کے لیے وہاں تک نہیں جاتا ہوں، یہیں سے میں سلام بھیجتا ہوں، مجھے ہر بار جواب آتا ہے. چرواہا ہے. فقہ اصول کی کتاب نہیں پڑھی اس نے، لیکن اس کا دل حسین سے جڑا ہوا. اصول کی اہمیت ہے، اس کو نہیں کرتا. لیکن ممکن ایک انسان بہت دور ہے لیکن اس کا دل حسین سے بہت قریب ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ بہت قریب کربلا میں بیٹھا ہو لیکن دل اس کا پراپرٹی اور بزنس میں. دونوں ممکن. یہ شخص کھڑا ہوتا ہے، سلام کرتا ہے وہاں سے جواب آتا ہے. کیوں؟ توجہ کیجیے.
ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین زندہ ہے. یہ مجلس کا نقطہ نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں دخول میں پڑھتے ہیں یسمعون کلامی یردون سلامی و یرون مقامی. آپ لوگ وہ لوگ ہیں, کون ہیں وہ لوگ ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہم جو بولتے ہیں آپ ہماری آواز کو سنتے ہو. اور جب میں آپ کو سلام بھیجتا ہوں تو میرے نفس کی حالت اور میرے مقام کو آپ دیکھتے ہو. میں ایسی زیارت پڑھی کہ جس میں میری توجہ ایسی ہو کہ امام زندہ ہے, مجھے دیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں امام میری بات سنیں کیونکہ وہ زندہ ہے. میں حکومت اور ایک ذریع کی طرف سے زیارت نہیں کر رہا ہوں, ایک زندہ امام کی طرف زیارت کر رہا ہوں, وہ جو مجھے دیکھ سکتا ہے, وہ جو میرے کلام کو سن سکتا ہے. آیت اللہ نجد کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کیوں امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے, کیوں تصویر, کیوں زیارت عاشورہ نہیں کرتے. کہتے ہیں حدیث امام کی کہ نہیں جانتے کہ امام حسین کی زیارت پڑھنا ایسے ہے جیسے خدا کو عرش پر, خدا کی آپ نے عرش پہ زیارت کی. امام حسین کی زیارت کرنا ایسا ہے. زیارت عاشورہ کے سلسلے میں عزیزان گرامی عظیم زیارت. زیارت عاشورہ حقیقت میں کیا ہے؟ حدیث قدسی. خدا نے زیارت عاشورہ جبرائیل کے ذریعے سے اماموں تک پہنچایا. پورا تسلسل خدا کا جانا, ذکر اللہ کا زیارت عاشورہ. قاضی طباطبائی جو امام خمینی کے استاد, آیت اللہ بہجت کے استاد, جتنے بھی عرفاء ہیں سب کی پچھلے 100-150 سال میں روٹس کس کی طرف جاتی ہے؟ 100 سال میں قاضی طباطبائی نجف جاتے ہیں تو ان کی قبر میں ضرور جائے گی زیارت کی. اور بزرگ شخصیت قاضی طباطبائی جو امام خمینی اور علامہ طباطبائی اور آیت اللہ بہجت اور ان بڑے بڑے بزرگان کے جو ہیں استاد ہیں, جب وہ اس دنیا سے گزرے تو ان کے بیٹے کے شاگرد کے خواب میں آئے تو پوچھا کہ بتاؤ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل ہے کہ تم اگر کرتے دنیا میں پلٹ آتے تو تم زیادہ. قاضی طباطبائی وہ شخصیت ہے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو جس گھر میں ہوتے تھے وہاں کے در اور دیوار جواب میں اللہ اکبر کہتے ہیں. معصوم نہیں, معصوم کا درجہ تو اسی پر بلند. وہ قاضی طباطبائی, وہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں موقع ملے تو میں پلٹ کے آؤں جو زیارت عاشورہ میں دن میں ایک بار پڑھتا تھا, میری تمنا ہے کہ میں کاش اسے زیادہ پڑھتا تو اس کا اثر مجھے اس دنیا میں پتہ چلتا ہے کتنا اثر. زیارت عاشورہ وہ ذکر ہے جس کی طرف پڑھیں. یہ ایسا ہے کہ ہمیں کلن تمام مستحب عمل میں کوشش کریں خود سے پڑھیں, محبت سے, عادت سے نہ پڑھیں. اگر آج دل کم کر رہا ہے پڑھنے کا تو کم پڑھیں, لیکن توجہ کے ساتھ, دل کے ساتھ. ضروری نہیں کوانٹٹی زیادہ ہو, لیکن دل جڑنا چاہیے مستحب عمل کے اندر. اللہ بہجت کہتے ہیں کہ روایت ہمارے وہاں ہے جس میں روایت میں یہ ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے, زیارت پڑھتا ہے, روز قیامت کیا ہوگا؟ روز قیامت جب وہ اٹھے گا تو وہ ایسا اٹھے گا جیسا
اس کے جسم کے اوپر خون لگا ہوا. کس کا خون؟ کس کا خون؟ شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا. یعنی ایسا ہے جیسے کہ اس نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی ہے اور شہدائے کربلا کا خون اڑ کے اس کے بدن پر ہے. عزیزان گرامی، آیت اللہ بہجت ائمہ ہمیں چیز کہنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ تم جہاں رہتے ہو، اگر تم نے اپنے آپ کو ویسا تیار کیا جیسا ہم چاہتے ہیں، تو تم آج بھی وہی شہدائے کربلا کی راہ پہ چلتے ہوئے آج بھی تم خیمہ حسینی تک پہنچ سکتے. آج بھی خیمہ حسینی تک پہنچ سکتے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد و آل محمد صلو توجہ کیجیے. آج انشاءاللہ زیادہ نہیں پڑھوں گا، کل سے انشاءاللہ مفصل آپ کے سامنے خدمت کروں. ہمیں کربلا والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف دو کیٹیگری کے لوگ تھے، چاہنے والے اور دشمن، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. کربلا میں کئی کیٹیگریز تھیں. ایک کیٹیگری وہ تھی جنہوں نے امام کی نصرت کر سکے، جو لوگ امام کی نصرت، امام کی مدد، امام کی ہمراہی، امام کی راہ میں قربانی، امام کے خیمے تک پہنچ سکے. یہ ایک کیٹیگری، یہ فوز عظیم کی کیٹیگری کہ امام کے ناصر و مدد کرنا. اب جب ہم انہیں امام حسین اہل بیت اور ان کو الگ کر دیں، اب بہت ساری کیٹیگری بچ جاتی ہیں. ایک کیٹیگری ان کے دشمن کی تھی جو ظالمین تھے، بنی امیہ ہیں اور دیگر ظالمین خدا کی لعنت ان کا. یہ کیٹیگری ہے، یہ دشمنوں کی. اب اس کے علاوہ بہت ساری کیٹیگری ایسی ہے جن میں سے کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن نصرت نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ انہیں امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنی ہو یا عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے نماز پڑھنی ہو، انہیں اپنی نماز پڑھنی لا تعلق ہو. کچھ ایسے تھے جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن آخری لمحے پر آ کر پھسل گئے. میں نے خود کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں نے خود کو اپنے آپ کو کون سے کیٹیگری میں آج تک پایا ہے. ان لوگوں میں جو فوز عظیم تک پہنچ گئے، جو امام حسین کے خیمے تک پہنچ گئے، جو ناصر و یاور و مددگار بن گئے، یا ان لوگوں پر جن کو ہم یہ کہیں گے کہ نصرت نہیں کر سکے. آپ مجھے بتائیں جو لوگ نصرت نہیں کر سکے وہ کامیاب ہیں یا کامیاب نہیں ہیں؟ بتائیں نصرت نہیں کر سکتے وہ لوگ کامیاب ہیں، کامیاب نہیں ہے نا. اب میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں نصرت کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں؟ میں امام کا ناصر و مددگار بن پا رہا ہوں یا نہیں بن پا رہا ہوں؟ اگر میں امام کا ناصر و مددگار نہیں بن پا رہا ہوں، وہ بھی مددگار نہیں بن پا رہے تھے، وہ کامیاب نہیں تھے، تو میں کیسے کامیاب ہو سکتا؟ ہمیں کس کیٹیگری میں پہنچنا ہے؟ ہمیں اس کیٹیگری میں پہنچنا ہے جو امام کے ناصر و مددگار.
ہم لوگوں کے اکثر کہا جاتا ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں اہل بیت کی اور اصحاب کی تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں اور وہ کہاں. یہ کہتے ہیں ہم کہاں اور وہ کہاں. لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں وہ جہاں ہم وہاں. دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں ہم کہاں اور وہ کہاں. جنت کی بات آتی ہے تو وہ جہاں ہم وہاں. یہ کیسے ممکن ہے کہ راستے الگ ہوں لیکن منزل ایک. عزیزاں نگراں، اہل بیت پر بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے یہ کہیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ ہم ان سے ہدایت نہیں پا سکتے. یہ ظلم ہے کیونکہ وہ مصباح الہدیٰ ہے. مقصد کیا ہے؟ چراغ ہدایت. چراغ ہدایت. ہم نے کہا کہ ہمیں ہدایت نہیں لینی ان سے. ایک بات یہ ہے کہ ہم ان کے درجے پہ پہنچ سکتے، نعوذ باللہ کبھی نہیں پہنچ سکتے. امام کہتے ہم ان کے درجے پہ کبھی بھی نہیں. ہم کیا آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں. آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں لوگ مجھے اہل بیت سے ملانا چاہتے ہیں، اشتباہ کرتے ہیں. ان کے پیروں کی نکلی ہوئی خاک جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہ خاک وہ ذرات کے برابر بھی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. جس زمین پر وہ چلتے ہیں وہ خاک و ذرات کے برابر بھی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. حقیقت بھی یہی ہماری اوقات کا ہوں گے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں حکم بنا کے اپنے پاس میں لاتے. ان کا کرم ہے، ہم اس لائق نہیں. عزیزاں گرامی لیکن توجہ کریں کہ ہم زمانے غیبت میں ایک امام ہمارا منتظر ہے. وہ امام ہمیں بلاتا رہے، ہم اندیکھا کرتے رہیں، وہی دنیا میں مشغول رہیں اور وہی امام ہماری وجہ سے تنہا رہے اور ہم امام کے یاور و ناصر و مددگار نہیں بن سکے تو کربلا سے سیکھا کیا ہم نے؟ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ عزیزاں گرامی، بس کربلا میں کئی کیٹیگریز تھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے مقدمہ بیان کروں آپ کے سامنے چیزوں. جب ہم صلوات شعبانیہ پڑھتے ہیں تو صلوات شعبانیہ میں صلوات کی بنیاد کے اوپر وہ صلوات کئی صلوات ہیں اس میں. اس کے اندر اماموں نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کون ہوں گے اور ہمارے ساتھ کون نہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجیے گا. ہم زیارت شعبانیہ جس کی بہت تاکید ہے کہ ماہ شعبان میں یہ زیارت پڑی ہے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ بہت تاکید کرتے ہیں کہ صلوات شعبانیہ نماز ظہرین کے بعد شعبان میں ضرور پڑھیں. چھوٹی سی زیارت، چھوٹی سی دعا، 5 منٹ لگے آپ میکسیمم 5 سے 8 منٹ، بہت زیادہ. اس کو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد کہتے ہیں الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ. کہتے ہیں اہل بیت وہ کشتی جو سخت ترین طوفان بھی آ جائیں تو سخت ترین طوفان میں بالکل ثابت پانی پر چلتی ہے. پانی کتنا تیز ہو. عزیزان گرامی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنی زندگی میں مشکل کو پایا ہوگا
آپ نے حسین کو یاد کیا ہوگا، فاطمہ زہرا کو یاد کیا ہوگا، اور اس سخت ترین حالات میں یہی محبت نے آپ کو نجات دی۔ مجھے شک نہیں، خود اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ خود آپ کے سامنے واضح ہو۔ یہ وہ کشتی ہے جو جتنے حالات سخت ہو جائیں، اس کشتی، یہ کشتی نجات ہمیشہ رہے۔ سخت حالات میں یہ کشتی، سخت حالات میں دشمن کے سامنے جھک جانا کشتی نہیں، اہل بیت کی راہ پر باقی رہنا کشتی۔ توجہ کیجیے، پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں یعمل من راکبہ، امام کہتے ہیں وہ بچ گیا کون؟ جو اس کشتی پر سوار ہو، وہ بچ گیا جو اس کشتی پر سوار ہو۔ یغرق من ترکہ، اور وہ ڈوب گیا جو اس کشتی پر سوار نہیں۔ بس دو کیٹیگری ہوئی، وہ لوگ جو کشتی پہ سوار ہوں گے اور وہ لوگ جو کشتی پہ سوار نہیں۔ اچھا، جو کشتی پہ سوار نہیں ہوگا، باہر بیٹھے بیٹھے سوچ رہا یا اللہ میرا دل بہت ہے کشتی پہ سوار ہو، مجھے بھی کشتی پہ سوار ہونا چاہیے۔ یہ کشتی پہ سوار ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ یہ تمنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ تمنا کو ارادے میں تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ توجہ دیجیے، پھر امام کہتے ہیں المتقدم لهم مالک والمتأخر عنهم زاہد۔ توجہ دیجیے، امام کہتے ہیں وہ کیٹیگری جو متقدم ہے، جو آگے بڑھ گئی امام سے اور اہل بیت سے، وہ ڈوب جائے، اور جو متأخر ہے، جو پیچھے رہ جائے، وہ بھی ڈوب جائے، وہ بھی ظاہر ہو جائے، نابود ہو جائے۔ اگر کچھ لوگ اہل بیت نے جو لائنز بنائی ہیں اس کے آگے نکل گئے، اہل بیت کہتے ہیں یہ بھی ڈوب جائے۔ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہو سکے، یہ بھی ڈوب جائے۔ واضح بات، سب سے پہلے وہ لوگ جو اہل بیت سے آگے نکل گئے، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو حق مولا علی کی ولایت کا، لیکن ان لوگوں نے خلافت کا کیا، وہ لوگ جو حق غصب کیا، اہل بیت کے حق سے، وہ لائن سے آگے بڑھے۔ وہ لوگ جو تاریخ میں تھے، اہل بیت کا ساتھ دے سکتے تھے لیکن ساتھ نہیں دیا۔ کس کیٹیگری پہ، کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اہل بیت جو سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے، امام ہے، امام علی، اور امام علی علیہ السلام بہت بہادر ہے، بہت شجاع ہے، بہت لڑائی کی انہوں نے، بہت دین کے لیے قربانی دی، مولا علی نے ان کی بہت فضیلتیں بیان کی، لیکن میں بھی تو جنگ میں تھا، میری بھی تو کوئی ویلیو ہے، میری بھی فکر ہے، میں بھی امپورٹنٹ ہوں۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علی ہیں لیکن میں بھی تو کچھ ہوں، یعنی اپنے آپ کو علی علیہ السلام سے اور اہل بیت سے آگے لے کے جانے کی کوشش کریں۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، میں مجلسوں میں طنز نہیں کرتا کسی کو، مجھے پسند نہیں ہے طنز کرنا، چاہے وہ ہمارے مومن بھائی ہوں یا غیر۔ حق بیان کرنا ہے لیکن کسی کو طنز اور طعنہ نہیں کرنا۔ یہ مجلس میں بابا ہوتی ہے، مجھے تو ڈر بھی بابا ہوتی، اس لیے میں پہلے سے ہی آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ریلیکس رہ کے سنتے رہیں انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے، وہی کیٹیگری جو اس زمانے میں مولا علی کے لیے تھی یا ائمہ کے لیے تھی، آج زمانے غیبت میں مرجع تقلید ولی فقیہ کے لیے بھی یہی ہے۔ وہ لوگ جو یہ خط، جو یہ لائن کے بناتے ہیں، ان سے اگر آگے بڑھ جائیں گے تو وہی لوگ ہیں جو آگے بڑھنے کی وجہ سے خط،
میں انشاءاللہ مفصل اس کو بہت تیزی سے جا رہا ہے، مفصل کے بارے میں بیان کروں. تو بس ایک کیٹیگری ان کی کہ وہ لوگ جو لوگ ہمیشہ لائنز کے آگے چلنا چاہتے ہیں. انہیں وہ امام چاہیے جو ان کی فکر کے مطابق سب چیزوں کو اوکے ہوتے. انہیں وہ مرض تقلید چاہیے جو تمام ان کی بنائی ہوئی رسموں کو اوکے ہوتا ہے. آپ سنتے رہیں انشاءاللہ، سنتے رہیں آج سے انشاءاللہ. مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کسی کی طرف اشارہ کرنا. ہم سب اپنے لیے سنیں، کسی اور کے لیے نہیں سنیں. میں اپنے لیے پڑھوں، آپ اپنے لیے سنیں. لیکن کسی اور کی طرف اشارے کی طرف ضرورت نہیں ہے، خود اپنی نفسوں کی طرف کرنا چاہیے. ہماری مشکلوں میں سے مشکل یہ ہے کہ مجلسوں کا ہمارے پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کیونکہ مجلسوں میں جب بھی کوئی برائی کی بات ہوتی ہے تو میں بازو میں دیکھتا ہوں. مولانا نے اس لیے پڑھا عبد الباری کے. اور جب بھی کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے تو میں اپنے اندر ڈھونڈتا ہوں میں کتنا اچھا ہوں. تو اس لیے کوئی نصیحت کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ نصیحت میرے لیے مولانا نے کی نہیں. اور جو اچھائی بیان کی مجھے لینا ہی نہیں ہے کیونکہ میرے آلریڈی میرے اندر موجود ہے. میں سیکھوں گا کیا؟ کچھ بھی زیرو. شیطان کے حربوں میں سے جو مجلس میں اپنے لیے نہیں سنو، کسی اور کے لیے سنو، کسی اور کو سنانے کے، کسی اور کو بتانے کے. لوگ اپنے لیے سنیں. ہر انسان کو میں خود بھی اپنے آپ سے سوال کروں، کیا میں ہمیشہ مرجع تقلید نے جو باؤنڈری بنائی، جو ولی فقیر نے جو باؤنڈری بنائی اس کے اندر رہتا ہوں یا باہر جاتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نامحرم سے نہ ملو، وہ کہتے ہیں نامحرم سے چیٹنگ نہ کرو، وہ کہتے ہیں حرام ویڈیوز نہ دیکھو، وہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہ کرو، وہ کہتے ہیں محنت کرو، آلسی نہ بنو، وہ کہتے ہیں اپنے دل کو منظم کرو، وہ کہتے ہیں سونے اور اٹھنے کا ٹائم معین کرو، خاندان کے ساتھ نیکیاں کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں کرو، رشتہ داروں سے رشتہ دار نہ کرو، بیوی سے محبت سے پیش آؤ، بچوں سے رحمت سے پیش آؤ. یہ سب لائن سب فالو کرتے ہیں، یہ لائن سے آگے بڑھیں. اپنی طرف توجہ کریں گے ہم انشاءاللہ کچھ چیز مجلسوں سے حاصل. بس ایک چیز مارک وہ لوگ ہیں، مارکین وہ لوگ ہیں جو لوگ باؤنڈریز سے آگے نکل رہے. طلحہ اور زبیر وہ کیٹیگری ہے تاریخ میں کہ ایک زمانے میں یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے کے اندر مولا علی کے سب سے کانفیڈینشیل لوگوں میں سے ایک کانفیڈینشیل لوگوں میں سے مولا علی پر جب حملہ ہوتا ہے سب سے پہلے دفاع کرنے میں، تلوار نکالنے میں لوگ آگے. لیکن جب تک یہ لگتا ہے کہ علی پاس گورنرشپ مل جائے گی جب تک علی کے ساتھ، وغیرہ علی سے آگے. بس ایک کیٹیگری جو ڈوب جائے گی ان کی کون ہے؟ وہ یہ جو لوگ اہل بیت نے جو لائن بنائی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش. کل میں ایک ذکر کیا دوبارہ میں طنز نہیں کروں، میں سمجھانا چاہوں. وہاں کچھ سوال کر رہے تھے کچھ مومنین، کہہ رہے تھے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنہئی کے فتووں میں فرق ہوا، کیا کرنا چاہیے مولانا؟ میں نے کہا بتاؤ کتنے فتووں میں فرق، کتنے فتووں میں فرق ہے بتاؤ. میں نے ان سے کہا کہ تمہیں باقی فتووں سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف ایک ہی فتوے میں تم کو انٹرسٹ، صرف ایک فتوے میں تم کو انٹرسٹ ہے جس فتوے کے جواب کے تحت اختلاف ہو سکتا ہے. تم ہدایت کے لیے نہیں آئے ہو، اختلاف کے لیے. اختلاف کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. سوال اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہدایت یہ لوگ وہ لوگ ہیں انسانی گرامی توجہ کیجیے، انہوں نے اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور پھر اپنی رسم کے مطابق شریعت کو تلاش کرنا. پہلے رسم طے کر لی، اب شریعت کو تلاش کرتے ہیں جو رسم کو میچ کرے.
جبکہ ہونا برعکس چاہیے. ہمارے لیے شریعت معین ہونی چاہیے اور ہمیں ان رسموں کو کرنی چاہیے جو شریعت کے حدود کے اندر آتی ہیں. واضح سی بات ہے سامنے کے. بس ہمیں وہ لائنز جو اہل بیت نے بنائی ہیں. میں جاہل آدمی ہوں, میں نے 50 سال پڑھائی تو نہیں کی ہے, میں مجتہد تو نہیں ہوں, مجھے تکلیف تو نہیں ہوں, مجھے کیسے پتا چلے کہ اہل بیت نے کیا لائنز بنائی ہیں. تو مجھے ضرورت ہے مجھے تکلیف کی, کلی فقیر کی, تو مجھے بتائے کہ بھائی اہل بیت نے زمانے غیبت میں تمہارے لیے کیا لائنز ہیں, وہ بتائیں گے ہمیں کہ کیا لائنز بنائیں. اور ان لائنز میں بس مجھے اس لائن سے آگے نہیں بڑھا. ایک کیٹیگری ہے. تو ہمیشہ توجہ کیجیے گا کہ ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ لائن جو اہل بیت نے اور زمانے غیبت میں مرجع تقلید اور بدیع فقی بناتے ہیں, میں اس لائن کے اندر کوئی کراس تو نہیں کر رہا. ہم جب تہران جاتے ہیں زیارت کے لیے, شاہ عبد الحسنی کی زیارت کرتے ہیں, جو وہ شخصیت ہے, توجہ کیجیے خصوصاً جوان, کہ وہ شخصیت ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے کہ امام سے پوچھتے کہاں سے آئے, کہتا خراسان سے یا رہ سے. امام کہتے ہیں کہ تم اتنا دور سفر کر کے کیوں آئے, وہاں پر ہمارا نمائندہ ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ وہی جواب دے گا جو ہم جواب دیں. امام اس سے کہہ رہے ہیں اتنا دور مت آؤ, میرے نمائندے کے پاس. کیوں؟ زمانے غیبت نزدیک سکھانا چاہ رہے ہیں کہ زمانے غیبت میں تمہیں مکان کی مشکل نہیں ہوگی, زمان کی مشکل نہیں ہوگی, نظام اگر فالو کرو گے تو ہدایت پاتے رہو. توجہ کیجیے سارے گرامی, یہی شاہ عبد الحسنی جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ امام کے پاس جاتے ہیں اور اپنے زانو ادب سے امام کے سامنے بیٹھتے ہیں اور امام کو کہتے ہیں کہ امام میں اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے عقیدے کو چیک کرو کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے. کون ہے یہ؟ وہ ہیں جن کو امام بول رہے ہیں کہ یہ جو فتویٰ دیں گے, جو حکم دیں گے, ویسے ہی یہ سمجھ دوں. وہ بھی امام کے سامنے آ کے چیک کرانا چاہتا ہے کہ میرا عقیدہ جو آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم نے پہلے سے عقیدہ بنا لیا ہے اور مولانا کو چیک کرتے ہیں کہ میرا مولانا اس عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں. مولانا مجلس پڑھتے رہتے ہیں, میں ایک باکس بنا کے مولانا کو ڈالتا رہتا ہوں, یہ میرا والا ہے, یہ بات پڑھا تو میرا والا ہے, یہ بات نہیں پڑھا تو میرا والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بات پڑھی شاید میرا والا ہے. چاروں مجلس ختم ہوتے ہوتے ڈیسائیڈ ہی کرتا رہتا ہے مولانا میرا. تمہیں مولانا کس کا والے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے, تمہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم اہل بیت والے ہو یا نہیں ہو. توجہ کیجیے اسلامی گرامی, بس ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم نے پہلے سے سب ڈیسائیڈ کر لیا. اگر ہم نے سب پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا, ایک میں چیز یاد آ گیا آپ کو بیان کرتے ہیں سوال کرتے محمد اللہ ایک مولانا ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تو مولانا نے کہا, سب پبلک سے پوچھا, جو مومن بیٹھنے سے پوچھا, تم اللہ کو جانتے ہو؟ سب نے کہا. پوچھا تم رسول کو جانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں. کہیں امام علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں. کبھی بھی فاطمہ کو جانتے ہو؟ پبلک نے کہا ہاں. ایسے سب اماموں کو انہوں نے نام لیا, آخر امام تک پہنچے, سب کو جانتے ہو؟ کہا. تو مولانا نے بولے جب سب کو جانتے ہو تو سب کو حصے بانٹ دو, سب کو ایک حصہ دے دو, میرے کو 2 حصہ دے دو, چلو گھر پہ جاتے ہیں. جب سب کو سب کچھ جانتے ہو تو پھر آئے کیوں؟ ہم اگر سب کچھ جان کے اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہے سب آتا ہے, مجلس میں الگ ایٹیٹیوڈ سے
اور اگر ہمیں لگتا ہے مجلس میں ہم سیکھنے آئے ہیں تو ہم لگے بس پہلی کیٹیگری جو لوگ نہیں کشتی میں سوار ہوں گے وہ کون ہے؟ وہ جو آگے گئے اور ہمیشہ ڈرتے رہے، خدا سے توبہ طلب کرتے رہے، کبھی اپنے آپ کو میں مولانا ہوں کبھی مجھے نہیں لگے، کیونکہ یہی چیز میری لوگ دیکھتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں، مجھے وہ کہتے ہیں، اور آپ لوگ کی کوشش کریں جیسے چھوٹے طالب علم وہ سر پہ نہ چڑھا ڈر میں بن جاتے ہیں، کرتے ہیں مقابلہ ایسے اندر سے خالی ہوتے ہیں، اوپر سے چھوٹے سے طالب علم میں چھوٹے سے طالب علم میں توجہ کیجیے، وہ لوگ جو لائن سے آگے بڑھتے ہیں ایسی ہونے لگتا ہے نا، میں اسٹارٹ میں مجھے لگتا ہے میری مجلس اچھی ہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں، مولانا کر رہے ہیں، مولانا آپ کی طرف مجلس کوئی پڑھتا ہے واہ 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 ارے آپ پھر مجھے لگنے لگتا ہے کہ میری بھی کوئی ویلیو ہے، میری بھی کوئی ویلیو ہے، ٹھیک ہے ایت اللہ خامنہ ہی بولتے ہوں گے، ایت اللہ سیستانی بولتے ہیں، ان کی ویو یہ میری ویو ہے، کیسے ہوتا ہے کیسی ہوتا ہے اس طرح سے ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں لائن کے اندر میں رہوں کے بعد ہمیشہ ہر انسان میرے لیے الگ شیطان نے چالیں بنائی ہیں، فتنے بنائے ہیں آپ کے لیے الگ، ہم سب کو ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ دوسری کیٹیگری ان کی ہے، امام کہتے ہیں وہ لوگ جو لوگ پیچھے رہے، اور ہم کیسے عمل کریں، وہ تو ایسے تھے ہم تو ایسے، توجہ کیجیے، ایت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک جوان میں کیا کروں، دو چیز کیا واجبات کو عمل کرو، حرام سے پرہیز کرو، واجبات پر عمل کرو، حرام سے پرہیز کرو۔ ایت اللہ بہجت نے کہا نماز اول وقت پر پڑھو، توجہ سے پڑھو، توجہ کیجیے، کہتے ہیں ایت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان نماز پڑھے، اول وقت پڑھے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے اندر روحانی ترقی نہیں پائے، وہ میرے منہ کا کہ تھوک سکتے چیلنج۔ ایت اللہ خامنہ ہی جوانوں سے کہا چاہتا ہوں مفصل پڑھوں گا اس کے اوپر، ایک تو یہ کہ دین بہت ڈیفیکلٹ ہے، دین بہت ڈیفیکلٹ ہے، کس نے کہا دین ڈیفیکلٹ ہے؟ دین ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ہمارے روایتیں ہیں کہ دین کو خدا نے رسول کے دین کو سب سے آسان بنا، پرانے زمانے میں جو چیزیں واجبات تھیں اس کو مستحب کرا دیتے ہیں، جو دیگر انبیاء کے ٹائم کی سختیاں تھیں اس کو آسان کرتے ہیں، اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو بہا اور جنت تو لیکن یہ شرط ہے، وہ شروط ہے، شرط ہے اس کے اندر، لیکن آسان وہ ایک جوان کے لیے جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ دین کو آسانی سے اس نے نفس کو تیار کیا تو کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ دین بہت ڈیفیکلٹ ہے اور بہانہ بنا لینا صحیح نہیں۔ بس عزیزان گرامی، اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے کشتی میں تو کیا ہوگا؟ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کسی طریقے سے یہ ہے کہ ہم پیچھے بھی رہ جائیں گے تو بھی بچ جائیں گے، پیچھے رہیں گے تو دور جائیں گے۔ بس ہمیں تیسری کیٹیگری کی طرف جانا ہے، آج کی آخری بات انشاءاللہ، وہ کیا ہے؟ وہ امام کہتے ہیں اللازم لہم لاحقون، امام کہتے ہیں بچے گا کون؟ جو لازم ہوگا، لازم و ملزوم، جو امام سے جڑ جائے، جو کشتی میں چلا جائے۔ توجہ کیجیے، اہل بیت کا اور ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ امام کہتے ہیں یہاں پہ لازم و ملزوم کا ہونا چاہیے۔ لازم و ملزوم یعنی کیا؟ مثال کے طور پر ہمارے بھائی بیٹھے، کیا نام آپ کا؟ نواز بھائی، نواز بھائی ادھر بیٹھے ہیں، میں نے نواز بھائی کو کہا کہ مجھے پانی دو، تو نواز بھائی نے گلاس اٹھایا اور مجھے گلاس دیا، میں نے نواز بھائی کو کہا مجھے پانی دے، لیکن انہوں نے مجھے کیا دیا؟ گلاس۔
کہا پانی اور گلاس کا رشتہ کون سا ہے؟ لازم و ملزوم کا رشتہ. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا چائے لے کے آنا، تو آپ نے کیا کیا؟ کپ لے کے آنا. میں آپ سے کہوں گا کپ کیوں لے کے آیا؟ میں نے کہا چائے لے کے آیا. آپ نے کیا مولانا چائے لازم ہے کپ ملزوم ہے؟ آپ چائے کو بغیر کپ کے تصور نہیں کر سکتے. میں آپ کی ہتھیلی میں تھوڑی نہ لاؤں گا چائے. لازم اور ملزوم سمجھ میں. اہل بیت کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ایسا رشتہ رکھو کہ ہم تمہارے لیے لازم و ملزوم کا رشتہ. یعنی ہم جہاں ہیں تصور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی وہیں ہوں گے، آپ ہمارے اطراف نہیں ہوں گے. یہ لازم و ملزوم کا رشتہ. بچے گا کون؟ وہ جو سوال ہوگا. سوال کون ہوگا؟ جو چاہے گا کہ میرے اور اہل بیت کے لیے رشتہ کون سا ہو؟ لازم و ملزوم کا رشتہ. اچھا ایک اور چیز، آخری چیز اسی سے ربط دیتے ہوئے، لاسٹ پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ، نیا پوائنٹ نہیں ہے. آپ جملہ میں رہتے ہیں، جملہ میں ایک کشتی بنائی، ٹرین بنائی مثال، اور وہ ٹرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ کو بامبے پہنچانا. آدھے گھنٹے میں بامبے پہنچانا بلٹ ٹرین. وہ تو خواب دکھائے تھے ابھی تک دکھی نہیں کسی کو. اب بلٹ ٹرین سمجھ لیں آدھے گھنٹے میں دیکھنے ہی تو لمبا دیکھیں گے. کیوں بولے کہ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے؟ آدھا گھنٹہ بولے 10 منٹ بولے دیکھنا ہی ہے. کمپٹیشن ہمارا دیکھنے میں بھی اس سے جو سب سے فاسٹ دیکھتا ہے اس سے بھی فاسٹ دیکھنا ہوتا ہے. توجہ لیجیے اس زمانے میں ایک ٹرین اگر ایسی بنی ہے جو آپ کو آدھے گھنٹے میں بامبے پہنچا، اور آپ کو بامبے جانا ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ. اچھا ٹرین اچھی ٹرین ہے، آدھے گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے. میں تو بامبے میں جاب بھی کر سکتا ہوں، جاؤں گا آدھے گھنٹے میں واپس بھی آ جاؤں گا رات کو. بہت اچھی بات. اچھا اتنی بڑی ٹرین ہے، کہا وہ ٹرین میں اتنی سیٹس ہیں کہ وہ سیٹس ختم نہیں ہوتی. جتنے لوگ آ جائیں وہ سیٹس ختم نہیں ہوتی. اور پیسہ کتنا ہے؟ کہیں یہ کریم اتنے کریم کی ٹرین ہے، یہاں پیسہ نہیں ہوتا، یہاں پر فری. مجھے پتا چلا میں اسی ٹرین میں گیا. وہ ٹرین مجھے پتا چل گیا کون سے اسٹیشن پر ہے. میں گیا وہ ٹرین کو دیکھا، ٹرین کو دیکھا، مجھے لگا ہے کتنی اچھی ٹرین، مجھے بہت زیادہ ملتا، اتنی فضیلت اس ٹرین کی. میں گیا اس ٹرین کو چھوما اور گھر پہ واپس آیا. میں نے ٹرین کو چھوما اور گھر پہ واپس آیا. اگلے دن صبح پھر سے گیا، پھر میں نے ٹرین کو چھوما، پھر گھر پہ واپس آیا. اسی طریقے سے میں 1 مہینے تک روز ٹرین کو چھومتا رہا اور گھر پہ واپس آیا. اب مجھے بتائیں کتنی بار میں بمبئی پہنچوں؟ جب میں ٹرین کو چوم رہا تھا، ٹرین مجھ سے بول رہی تھی چومو، اچھی بات ہے، چومنا بری بات نہیں ہے، لیکن میں دروازہ کھول رہا ہوں، ٹرین میں داخل ہو جاؤ. میں ٹرین میں داخل ہونے میں انٹرسٹیڈ نہیں تھا. کیوں؟ مجھے کیوں؟ کیونکہ ٹرین میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ میں جنرل کو چھوڑوں اور ٹرین میں تیار سوار ہو جاؤں. ٹرین میں سوار ہونے کے لیے دنیا کو چھوڑوں گا تب اس دنیا میں جاؤں گا. اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں جانا ہے. میری ساری مشکل یہ ہے
کہ دنیا میں بھی رغبت اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے ایک پیر دنیا میں رہے اور ایک پیر ٹرین میں رہے، ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر۔ تو جب میرا ایک پیر ادھر ہے اور ایک پیر ادھر ہے، میں کہاں پہنچوں گا؟ عزیزان گرامی، اہل بیت وہ کشتی ہے جس کشتی پر نجات کے لیے سوار ہونا ضروری ہے، وہ ٹرین ہے جس پر سوار ہوں گے تب نجات۔ اور اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ عظیم کیا بات ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حور کی طرف ٹرین میں سوار ہوں۔ حور گنہگار تھے لیکن پھر بھی حسین نے گلے سے حسین نے معاف نہیں کیا عزیزان گرامی حور کو۔ اگر حسین نے حور کو معاف کیا ہوتا تو ہم کہتے معاف کر دیا، گنہگار کہا نہیں حور کون ہے؟ کہا حور میری مہمان ہے، حور کو گلے سے۔ عزیزان گرامی، بس ہمیں اپنے آپ کو اس رتبے پہ پہنچانا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پہنچانا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو تیار کر سکیں کہ زمانے غیبت میں جو کشتی نجات ہے اس میں ہم سوار ہو سکیں، اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ اگر ہم سوار نہ بھی ہوں تو بھی ہم کامیاب ہیں۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں بچے گا وہ جو سوار، ہمیں سوار ہونا ہے تب ہمیں کامیابی ملے گی، تب ہمیں نجات ملے گی۔ عزیزان گرامی، بس عزیزان گرامی توجہ کیجیے کہ ایام و ایام ہیں جس ایام میں اہل بیت پہ سختیاں اور بڑی۔ ساتھ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب امام حسین علیہ السلام روز عاشور گھوڑے پہ سنبھلنا چاہ رہے تھے تو ایک ظالم نے پتھر پھینکا، سر مبارک پر پتھر لگا، جب سر مبارک سے خون جاری ہوا حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ پایا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر جب آئے تو فوراً سمٹی، جس کے پاس جو تھا وہ حسین کی طرف پھینکنے لگے، تیر و تلوار و بھالے و پتھر۔ امام اعظم حسین اس عالم میں زمین پر گئے۔ ابھی بھی لوگوں کو خطر ہے کہ علی کا بیٹا ہے، کہیں جاگ جائے گا تو کیا ہوگا۔
عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ راہ حسین کو سمجھنے کی رسراہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ ہمارے جوانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ زمانے غیبت میں نائب امام حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے یا اللہ زمانے غیبت ہے مولا ہم سب کو امام کا ناصر مددگار بنا دے رب امام کے ظہور میں تاجیل فرما صلوات محمد وآلہ